قبلہ یہ سوال ہے کویت سے، میں روزگار کے سلسلے میں کویت آیا ہوں. جس نوکری پر میں آیا تھا ایجنٹ کے دھوکے دینے سے مجھے وہ نوکری نہیں ملی. دیار غیر میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی دعا بتائیں کہ پریشانی دور ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو خورشید شاہ صاحب آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. انشاءاللہ. یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا بعض اوقات یہ اتنا رلا دیتے ہیں کہ آدمی رو جاتا ہے، حالانکہ آدمی کبھی روتا نہیں ہے لیکن رو جاتا ہے، رلا دیتے ہیں. کتنی زیادتی ہے نا، جی کسی کے خواب، کسی کا مستقبل سب برباد جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کے مطلب صرف اس کے خواب نہیں، اس کے گھر والوں کے خواب بھی، پوری فیملی کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. چونکہ وقت کم ہے تو میں فوراً اس طرف آتا ہوں. یہ جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ویسے قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ ایک دعا بھی ہے، ایک وظیفہ بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے فرعون سے بچ کر باہر نکلے، ظاہر ہے کہ فرعون پیچھے لگا ہوا تھا، تو آپ مدین ابن ابراہیم جہاں پر شعیب علیہ السلام کی رہائش گاہ تھی، یہ 8 دنوں کی مسافت تھی مصر سے یہاں پہنچے. کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اور نہ کھانا کھایا نہ کہیں ڈھنگ سے پانی پیا. اب جب مدین یہ وہ نہیں ہے نا کہ جب قوم کے ساتھ نکلے تھے، وہ نہیں ہے، وہ والا نہیں ہے جی، یہ اکیلے نکلے تھے جی. وہ ایک واقعہ ہوا تھا اس وجہ سے یہ اکیلے نکلے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب کوئی جان پہچان نہیں، کچھ بھی نہیں. اب ظاہر میڈیا کا دور تو نہیں ہے، نہ نیٹ تھا نہ کچھ تھا، بالکل شہر میں تنہا اور بھوک سے حال برا. اتنے میں ایک کنویں پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ پانی بھر رہے ہیں اور 2 خواتین ہیں، وہ بیچاری کھڑی ہوئی ہیں، انتظار کر رہی ہیں. تو آپ کے دل میں رحم آیا تو آپ نے ان سے برتن لے کر ان کا پانی بھرا. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ان کو کہا کہ ہم ایک نیک شخص کی اولاد میں سے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، تو آئیں ہم والد صاحب سے ملائیں آپ کو. اچھا اب اس کے بعد یہاں پر قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، یعنی یہاں پر حیا کا پہلو دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ پیچھے ہو جائیں اور مجھے راستہ بتاتی رہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ پانی اٹھایا ہوا تھا تاکہ ان کے گھر تک پہنچا دیں. وہاں پر پہنچے، شعیب علیہ السلام کو جو پانی وغیرہ وہ دیا، ان کو پتہ لگا تو انہوں نے کھانا دینا چاہا. تو آپ نے فرمایا، اچھا بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، کھانا دینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا عوض نہیں لوں گا. فرمایا یہ عوض نہیں ہے، یہ ہماری مہمان نوازی ہے، یہ ہماری خاندانی روایات ہیں، ہم کسی کو بغیر کھانے کے نہیں چھوڑتے. یہاں پر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں بغیر چائے کے کھانے کے نہیں چھوڑیں گے، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں پانی بھی نہیں پوچھتے جی. اچھا یہ جو دعا ہے نا، جب بھوک بہت زیادہ تھی، پیاس کا غلبہ تھا، تو یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 24 ہے. اس کے آگے پیچھے یہ پورا واقعہ ہے، 20واں پارہ ہے. یہ بڑی پیاری دعا ہے. یہ دعا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یعنی بھوک کا کیسا عالم ہوگا اور دعا کا انداز کیسے ہوگا ایک اللہ تعالیٰ کے کلیم کا، اللہ تعالیٰ کے نبی کا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما. یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہ کھانا بھی ملا اور ساری چیزیں ہوئیں. پھر وہاں پر کئی عرصہ رہے اور پھر شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ہوا. تو یہ وہ دعا ہے، چونکہ آپ دیار غیر میں ہیں، وہ بھی دیار غیر میں تھے جی. آپ کا بھی کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، ان کا بھی جاننے والا نہیں تھا. یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کو رزق عطا فرمایا اور تا قیامت ایک تعلیم ارشاد فرما دی کہ یہ دعا پڑھنا. پھر دیکھو میں تمہاری کیسے مدد فرماتا ہوں اور تمہارے لیے رزق کا کیسے غیبی انتظام فرماتا ہوں. تو خورشید شاہ صاحب آپ بھی اور جتنوں کا بھی یہ مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو نماز کی پابندی کے ساتھ فجر، عصر اور عشاء، یہ آپ جائے نماز پر بیٹھ کر نماز کے بعد ترجمے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اپنی حالت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ دعا 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. اور کوشش کیجئے جتنوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ آپ دنوں میں آپ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یا غنی
یا مغنی. غنی کا معنی ہے بے پرواہ, مغنی کا معنی ہے بے پرواہ, ٹھیک ہے نا, بے پرواہ کرنے والا. صحیح ہے. تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے, یا غنی یا مغنی. یہ آپ کثرت سے پڑھیں, چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے آپ کی زبان پر یہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ جو بے پرواہ ہے نا, بے پرواہ کرنے والا ہے, وہ آپ کو بھی رزق حلال سے اور معاملات سے کیسے فرماتا ہے, کیسے بے پرواہ فرماتا ہے. الہ آمین. سر جزاک اللہ, بہت بہت نوازے, بہت شکریہ.